الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک سوال رہ کر کے ہماری نگاہوں کے سامنے آتا رہتا ہے کہ آخر مسلمانوں کے درمیان ان مشکل حالات کے اندر جو اختلافات پائے جاتے ہیں، ان اختلافات کی بنیاد کیا ہے، اور سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آخر کیا وجہ ہے کہ بڑے شدید جھگڑے اور بڑے شدید اختلافات کا شکار ہے مسلمان۔ اور اسی میں ایک بنیادی سوال اٹھ کر کے یہ سامنے آتا ہے کہ یہ مسلمانوں کو آپس میں کون لڑاتا ہے؟ ویسے تو جو منہ پھٹ لوگ ہیں وہ تو صاف طور پہ کہتے ہیں کہ یہ مولانا لوگوں کے جھگڑے ہیں اور یہ مولانا لوگ ان کو آپس میں لڑاتے ہیں، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آدمی جب پوری معلومات نہ رکھے تو وہ پھر کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ اگر پوری مکمل معلومات کسی کے سامنے ہو تو پھر وہ جو فیصلہ کرے گا وہ فیصلہ درست اور صحیح فیصلہ ہوگا۔ آپ حضرات کو یہ تو معلوم ہوگا کہ 1822 سے پہلے، یعنی 200 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، 1822 سے پہلے ہندوستان کے اندر کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی جھگڑا نہیں تھا، کسی طرح کا مسلمانوں میں کوئی آپس میں انتشار نہیں تھا۔ اس وقت بنگلہ دیش بھی ہندوستان میں شامل تھا، پاکستان بھی یہیں پہ تھا، اور بھی دیگر بہت سارے علاقے جو ہندوستان کا حصہ تھے، سب آپس میں بڑی محبت کے ساتھ میں رہتے تھے۔ ایک شیعہ فرقہ تھا، ان کا سب کچھ اپنا الگ تھا، ورنہ سنی صحیح العقیدہ مسلمان پورے بر صغیر میں پھیلے ہوئے تھے۔ کسی طرح کا کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں، نہ نماز جنازہ کا اختلاف، نہ شادی بیاہ کا اختلاف، نہ دعوت اور ذبیحہ کا اختلاف، اور نہ کسی کا رد اور کسی کی مخالفت کا کوئی جھگڑا، کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ جو کچھ بھی آج ہماری نگاہوں کے سامنے پورا منظر نامہ آیا ہوا ہے، اس کی بنیاد 1822 کے بعد میں پڑی ہے۔ اور اگر آپ نے تاریخ اور ہسٹری کو تھوڑا پڑھا ہوگا تو اتنا تو آپ حضرات کو معلوم ہی ہوگا، یہی وہ زمانہ ہے جب انگریز بہادر ہندوستان کے اندر قدم رکھ رہا تھا۔ یہ اس کے ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے قائم ہونے اور ہندوستان کی سرزمین پر قدم زمانے کا وقت ہے۔ تو یہ جو ہندوستان کے حالات کو سمجھنے کے لیے میں یہ چاہوں گا، وقت تو چونکہ بڑا کم ہے، بہت مختصر طور پر ایک اسلام کی ہلکی سی ہسٹری آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھوں، تاکہ جب اس طرح کے جھگڑے، فسادات، اختلافات، ایک دوسرے کا رد ہماری نگاہوں کے سامنے آئے تو ہم جو منہ میں آئے وہ نہ کہہ دیں، بلکہ صحیح فیصلہ کرنے کی ہمارے اندر ہمت، جسارت اور حق بات کہنے کی جو ہے وہ ہمارے اندر ہمت ہو۔ اس لیے کہ عام طور پر جو حالات سے صحیح واقف نہیں رہتے ہیں انہی کی طرف سے یہ ساری باتیں ہماری نگاہوں کے سامنے آیا کرتی ہیں۔ تو میں اس کے لیے آپ حضرات کے سامنے وہ منظرنامہ رکھوں گا جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے کے بعد سے لے کر کے
پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم تک یعنی 1917 اور 1924 تک خلافت اسلامیہ اگرچہ برائے نام ہی صحیح پوری دنیا کے اندر قائم تھی، اور اس دور کے اندر جو خلافت اسلامیہ تھی وہ خلافت عثمانیہ کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی تھی، اگرچہ ان صدیوں میں درمیان کے اندر کچھ رابطہ ٹوٹا اور کچھ خلاف ہوا۔ یہود و نصارہ اسلام دشمن طاقتوں کو ہمیشہ یہی بات کھلتی رہی کہ مسلمانوں کی خلافت کا خاتمہ کیسے کیا جائے، اس لیے کہ مسلمان دنیا کے اندر جن حالات میں بھی ہو، کہیں پر بھی بٹے ہوئے ہوں، اگر ہندوستان کے مسلمان کو تکلیف ہوتی تھی تو خلافت سے آواز اٹھتی تھی، اگر دنیا کے کسی کونے کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان میں کوئی اگر گستاخی کرتا تھا خلافت سے آواز اٹھتی تھی، اگر دنیا کے اندر کوئی مسلمان کہیں پر ستایا جاتا تھا تو خلافت سے آواز اٹھتی تھی۔ تو یہود و نصاروں کا ایک ٹارگیٹ تھا کہ مسلمانوں کی جو خلافت ہے اس کو ختم کیا جائے، تاکہ ہر معاملے کے اندر جو خلافت سے آواز اٹھتی ہے اس آواز کے اندر ساری دنیا کے مسلمان جو ہے وہ اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ سلسلہ بند ہو جائے۔ تو اس کے لیے باضابطہ طور پر ایک پلاننگ تیار ہوئی کہ خلافت کا خاتمہ کیسے کیا جائے، تو اس کے لیے جاسوسوں کی ایک ٹیم تیار کی گئی۔ یہ جو میں آگے بول رہا ہوں یہ میری اپنی کہانی نہیں ہے، یہ جب بڑی جنگ ہوئی تھی جنگ عظیم، اس زمانے کے اندر جاسوس کی جو ڈائری پکڑی گئی تھی اس ڈائری کے اندر یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ جو انگریزوں کا جاسوس ہے اس نے اپنی ڈائری میں جو ساری باتیں لکھی ہیں وہ اس کی ڈائری اب چھپ کر کے مارکیٹ میں آ چکی ہے۔ وہ جاسوس انگریزوں کا خود لکھتا ہے، لارس آف عربیہ کے نام سے ہمفرے جو جاسوس تھا اس نے اس بات کا اعتراف کیا، اپنی کتاب میں اس بات کو لکھا ہے کہ میٹنگ ہوئی، طے ہوا، جاسوسوں کی ٹیم تیار ہوئی، خلافت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے اسلامی ممالک کے اندر باضابطہ طور پر جاسوسوں کو پھیلا دیا گیا۔ اب یہ جو جاسوسوں کا سب سے بڑا سردار ہمفرے تھا وہ لکھتا ہے کہ میں جب پہنچا عرب کی سرزمین پر میری ملاقات ایک ایسے نوجوان سے ہو گئی، اس نوجوان سے مل کر کے مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ یورپ اور جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں ان کی اگر نیا کوئی پار لگا سکتا ہے تو یہی آدمی نیا پار لگا سکتا ہے۔ بولے میں اس سے ملا، میں نے اس سے بات چیت کی تو مجھے اس بات کا اندازہ ہوا، حضرت امام اعظم کو بھی برا کہتا تھا، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کو بھی برا بلا کہتا تھا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی اس کے نظریات بہت اچھے نہیں تھے، اور بڑا آزاد نوجوان تھا۔ ہم پر جاسوس اپنی ڈائری میں لکھتا ہے، مجھے اس وقت اس بات کا یقین ہو گیا کہ اگر یورپ کے فارمولے کو کامیابی سے ہمکنار کرنا ہے تو اسی نوجوان کو تیار کرنا ہوگا، یہی جو ہے وہ کچھ کام کا آدمی لگتا ہے۔ اور پھر اس نے بتایا، میں برابر اس نوجوان سے ملتا رہا، برابر میری ملاقاتیں ہوتی رہی، میں اس کو اس طرح سے جو ہے وہ شیشے کے اندر اتارتا رہا کہ آگے چل کر کے تمہیں بڑا بادشاہ بنایا جائے گا، تم ہی اسلام کو بچا سکتے ہو، تم ہی اسلام کی جو ہے وہ بڑی خدمت انجام دے سکتے ہو۔ میں شیشے میں اتارتا رہا، اس کا ذہن بدلتا رہا، یہاں تک کہ وہ پورے طور پر میرے قابو میں آ گیا۔ کھلم کھلا اسلام کی مسلمہ تعلیمات کے خلاف وہ بولتا تھا، علماء فقہاء کے خلاف بولتا تھا، صحابہ تک بھی پہنچ جاتا تھا۔ اس نوجوان کا نام تھا محمد ابن عبد الوہاب، یہ نجد کی سرزمین پر رہنے والا تھا۔ اب جب اس کو اس نے تیار کیا اپنے علاقے کے اندر، وہ کھلم کھلا جب فتنہ و فساد بپا کرنے لگا، یہ لوگ کہتے ہیں نا مولانا لوگ آپس میں لڑاتے ہیں، میں بتاتا ہوں لڑائی کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے، جو آپ کو پتہ نہیں ہے اور اس کی وجہ سے جو منہ میں آتا ہے وہ آپ کہہ دیتے ہیں۔ اس نے باضابطہ طور پر اپنے علاقے کے اندر لڑائی کا ماحول بنایا، مسجدوں میں چلا جاتا، مسلمانوں کے درمیان فتنہ وفا کرتا، کوئی مزار ملتا تو مزار کو توڑنے کی کوشش کرتا۔ اس علاقے کے لوگوں نے نجد سے اس کو نکال دیا۔ جب نجد سے یہ نکلا تو پاس ہی میں ایک علاقہ تھا، اس علاقے کا نام تھا درعیہ، وہاں پر یہ پہنچا۔ اس علاقے کا امیر تھا ابن سعود۔ اب اس جاسوس کی کارکردگی سے محمد ابن عبد الوہاب نجدی اور ابن سعود حاکم درعیہ کے درمیان آپس کے اندر معاہدہ ہوا، اور یہ طے ہوا، دونوں کے درمیان یہ طے ہوا کہ مذہب ابن عبد الوہاب کا ہوگا اور تلوار ابن سعود کی ہوگی، اور اسی کو لے کر کے انہوں نے باضابطہ طور پر اپنے کام کو آگے بڑھایا۔ اس زمانے کے اندر اس نے ایک کتاب لکھی تھی، اس کتاب کا نام تھا کتاب التوحید۔
یہ وہ کتاب التوحید ہے جسے سعودی حکومت آج بھی ہزاروں کی تعداد میں چھاپتی ہے، لوگوں کے اندر تقسیم کرتی ہے، اور اس نے جو نظریات پیش کیے تھے معاذ اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان کے اندر گستاخی کی. یہ میں 18ویں صدی کی باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جن کو 200 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے. اس نے معاذ اللہ یہ کہا کہ جو یا رسول اللہ یا شیخ عبد القادر جیلانی کہتا ہے وہ کافر ہے، اس کی گردن اڑا دینا چاہیے، اس کو قتل کر دینا چاہیے. اور معاذ اللہ اس نے یہاں تک لکھا کہ اگر کوئی مینارے پر کھڑا ہو کر کے درود و سلام پڑھتا ہے تو یہ ایک رنڈی کے پاس میں بیٹھ کر کے گانا سننے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے. اس طرح سے اس نے اتنے سخت کلمات لکھ کے باضابطہ طور پر لوگوں کو تیار کیا. لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو جب آپس میں لڑانا ہے تو لڑائی تو کوئی کرے گا نہیں، تو اس نے پھر آگے چل کر کے یہ فتویٰ دیا کہ اس آسمان کے نیچے، اس نیلے آسمان کے نیچے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے کوئی مسلمان نہیں ہے، سب مشرک ہو چکے ہیں اور سب کو قتل کرنا حلال ہے، اور جو ان کو قتل کرے گا اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ بڑا عظیم رتبہ پائے گا. اب وہ دیہات کے بدھو جب قرآن و حدیث کی آیتوں کو توڑ مروڑ کر کے اس نے لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات اتاری کہ آسمان کے نیچے کوئی مسلمان بچا ہی نہیں ہے، جو بھی ہے سب جو ہے مشرک ہو چکے ہیں، ان کو قتل کرنے والا بڑا عظیم ثواب پائے گا. اس کے بعد میں پھر وہ ہنگامے کا ایک سلسلہ شروع ہوا، مزارات توڑے جانے لگے، مسلمانوں کو شہید کیا جانے لگا. یہ ایک بڑی لمبی داستان ہے، اس مختصر سے وقت کے اندر اس پوری داستان کو سمیٹا نہیں جا سکتا. اور میں اس کا ایک دوسرا پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب دنیا کے پردے پر جرمن حکومت ابھر کر کے سامنے آنے لگی، اس زمانے میں برطانیہ، فرانس اور روس بڑی طاقتیں تھیں. جرمن کا ابھرنا ان کو پسند نہیں آیا اور پھر باضابطہ طور پر ایک جنگ چھڑی. اس جنگ کے اندر خلافت عثمانیہ نے جرمن کا ساتھ دیا اور اللہ کی مرضی ایسی ہوئی کہ اس جنگ کے اندر جرمن کو بھی ہار ہوئی اور خلافت عثمانیہ کے بھی ٹکڑے ہو گئے. اور پھر آگے چل کر کے وہ ایک پلان تیار ہوا کہ مسلم ممالک کے اوپر کیسے جو ہے وہ قابو پایا جائے. تو اس وقت دو طرح کی حالتیں تھیں. کچھ ایسے علاقے تھے جہاں پر یہود و نصارہ، فرانس اور روس اور برطانیہ ڈائریکٹ حکومت کر سکتے تھے، وہ خود کرنے لگے. لیکن کچھ علاقے وہ تھے جہاں پر ان کا بس نہیں چلتا تھا، وہاں پر انہی نجدیوں کو انہوں نے آگے بڑھایا کہ مسلمانوں کو لڑاؤ، ان کو آپس میں انتشار پیدا کرو، انہیں ہماری طرف مت آنے دو، آپس میں الجھا کر کے رکھو. اب یہ سلسلہ کتنا آگے بڑھا وہ ساری داستان تو میں نہیں بتا سکتا، بس آپ اتنا سمجھ لیں ان نجدیوں نے پھر باضابطہ طور پر اسلامی ممالک کے اوپر تخت و تاراج کرنا شروع کیا. جب انہوں نے کربلا پہ حملہ کیا، نجدیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک شہید کیا، شہداء کے مزار مبارک شہید کیے. کربلا سے لے کر کے بصرہ تک ساری زمین کو انہوں نے خون سے لال کر دیا. اور پھر وہ وقت آیا جب انہوں نے مکۃ المکرمہ کے اوپر حملہ کیا، خانہ کعبہ کا غلاف انہوں نے جلایا، خانہ کعبہ کے اندر جو ہے بڑی بے حرمتیاں کی، جتنے بھی صحابہ کرام کے مزارات تھے سارے مزارات انہوں نے شہید کیے. یہ ساری باتیں ان کی تاریخ میں آج بھی لکھی ہوئی ہیں، موجود ہے. عورتوں کو قتل کیا، بچوں کو ماؤں کے سینوں پہ لٹا کر کے انہوں نے ذبح کیا، اور نہ جانے کس کس طریقے سے انہوں نے ظلم و ستم کیا. اور جب سارے مکہ میں یہ خون کی ہولی کھیل چکے، اس کے بعد میں سارے جو مسلمان بچ گئے تھے ان کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد میں معاذ اللہ اس وقت ان نجدیوں کے افسر نے یہ اعلان کیا تھا کہ اللہ نے اپنے بندے کی مدد فرمائی. یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب مکہ فتح کیا تھا تو جو کلمات آپ نے کہے تھے ان نجدیوں نے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے کے بعد میں وہی کلمات کہے کہ آج اللہ نے اپنے بندے کی مدد فرمائی اور دشمنوں کو اللہ نے شکست دے دی معاذ اللہ رب العالمین. اور پھر یہ اعلان کر دیا گیا جو بھی وہابی نہیں ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس عورت کی عزت کو تار تار کیا جائے گا، ان کے بچوں کو غلام بنا لیا جائے گا. یہ 2 سال تک سلسلہ چلتا رہا. 2 سال کے بعد میں پھر انہوں نے مدینہ منورہ پہ حملہ کیا. مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے ساتھ میں انہوں نے جو کیا، یزید نے بھی اتنی بے حرمتی نہیں کی تھی جتنی بے حرمتی ان وہابی نجدیوں نے اس وقت مسجد نبوی کے اندر کی. صحابہ کرام کے مزارات کو شہید کیا، ازواج مطہرات کے مزارات
مزارات کو شہید کیا، حضرت امیر حمزہ کے قبہ مبارک کو توڑا، عظمت معاب مقدس خواتین کی جو ہے وہ اس مقدس مزارات کو انہوں نے جو ہے وہ توڑ پھوڑ کر کے رکھا، نہ جانے کیا کچھ کیا۔ آخر کے اندر ان کا ایک بدبخت گنبد خضرا پہ چڑھا تاکہ گنبد خضرا کو شہید کر دیا جائے۔ اللہ نے جو اوپر چڑھے تھے ان پر آسمان سے شعلہ بھیجا اور سب کے سب جل کر کے راکھ ہو گئے۔ ابن عبد الوہاب نجدی کہا کرتا تھا اس وقت دنیا میں سب سے بڑا بت جو ہے وہ معاذ اللہ کے رسول علیہ السلام کا روزہ ہے۔ جب مجھے موقع ملے گا سب سے پہلے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے روزے کو توڑوں گا۔ وہ تو پہلے ہی مر چکا تھا، لیکن ان نجدی گنڈوں نے باضابطہ طور پر اللہ کے رسول علیہ السلام کے روزے کے ساتھ میں جو کرنے کا ارادہ کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ حضرات مکرم، یہ وہ حالات تھے، یہ سب حالات کیوں پیدا ہوئے؟ خلافت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے، اور پھر ان نجدیوں کی ان حرکتوں کی وجہ سے 1924 کے اندر مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک کے ذریعے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ 1300 سال تک جو خلافت چلی آئی تھی وہ دنیا سے مٹا دی گئی۔ یہ اتنا بڑا حادثہ ہے، آج 100 سال کے بعد بھی اس کے زخم جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر موجود ہے۔ اب یہ حالات انہوں نے پوری دنیائی لیول کے اوپر قائم کیے۔ اب اس کے بعد میں جب 1822 کے زمانے میں جب انگریز یہاں پہ قابو پایا تو اس وقت 1857 کی جو حالات ہیں اور اس سے پہلے کے حالات ہیں، آپ ان کو پڑھیں۔ یہ اسماعیل دہلوی جو ایک بڑے عزت دار گھرانے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھرانے کا فرد تھا۔ انگریزوں کو یہ معلوم تھا کہ ہندوستان کی سرزمین پر اگر ہمیں یہاں پہ قابو پانا ہے تو وہی طریقہ کرنا ہوگا جو طریقہ ہم نے خلافت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے کیا ہے، یعنی ایک ایسے آدمی کو تیار کرنا ہوگا جو مسلمانوں کو آپس کے اندر لڑائے۔ اب اس کے لیے اسماعیل دہلوی کو خریدا گیا اور اسماعیل دہلوی نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا تقویۃ الایمان۔ اس کتاب کے اندر معاذ اللہ اس نے لکھا، اللہ اکبر، اس نے لکھا کہ اللہ کو مان، اللہ کے سوا کسی کو نہ مان۔ اور اس نے ایک جگہ اپنی دوسری کتاب میں یہاں تک لکھا اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام مر کر کے مٹی میں مل گئے ہیں۔ اور اس طرح سے اس نے کتنی بکواسیں کی۔ اس وقت ان کے چاچا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، انہوں نے کہا کہ میرا بھتیجا اس کے عقائد صحیح نہیں ہے، اگر اللہ نے مجھے تندرستی دی تو میں خود اس کا رد کروں گا۔ اب آپ دیکھیں یہ کتاب جب اس نے لکھی تو جو لندن کا سب سے بڑا جو ادارہ ہے ایشیاٹک رائل سوسائٹی، اس نے اس کتاب کو انگریزی میں ترجمہ کرایا اور پورے ہندوستان کے اندر اس کتاب کو انگریزوں نے مفت میں تقسیم کیا۔ یہ سوچنے والی بات ہے، انگریز کو مسلمانوں سے اتنی محبت کہ وہ ایک جو ہے وہ اتنی گستاخیوں سے لکھی ہوئی کتاب کو بڑی آسانی کے ساتھ میں مفت پورے ہندوستان کے اندر تقسیم کروا رہی ہے۔ اب میں آپ کو جو آگے بتانے جا رہا ہوں یہ جملہ سننے کے لائق ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ آپس میں لڑاتے ہیں۔ یہ تقویۃ الایمان جب اس نے لکھنے کے بعد میں اس نے اپنے ملنے والوں کو جمع کیا۔ یہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، انہوں نے خود اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اسماعیل دہلوی نے سب کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کے اندر میں نے شرک خفی کو شرک جلی کر دیا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ مجھے یہ توقع ہے کہ جب یہ کتاب چھپے گی تو مسلمانوں کے اندر جھگڑا ہوگا، فساد ہوگا، لیکن مجھے توقع ہے کہ لڑیں گے بھڑیں گے، بعد میں جا کے خود بخود ان کا دماغ صحیح ہو جائے گا۔ اور اس نے کہا تھا اس کے اندر میں نے بڑا تشدد کر دیا ہے۔ اب آپ سوچ کر کے بتائیں کہ جو کتاب لکھی گئی ہندوستان کی سرزمین پر، وہ لکھنے والا مصنف خود اپنی زبان سے اقرار کر رہا ہے، بند کمرے کے اندر اپنے دوستوں سے کہہ رہا ہے یہ کتاب چھپواؤں کہ نہ چھپواؤں، کیونکہ یہ کتاب جب چھپے گی مسلمان آپس میں لڑیں گے، انتشار ہوگا، اختلاف ہوگا، اور پھر بعد میں جو ہے وہ آپس میں لڑ بھیڑ کر کے صحیح ہو جائیں گے۔ کچھ لوگوں نے کہا مت چھپواؤ، کچھ نے کہا نہیں اس کو چھپواؤ، اور انگریز بھی یہی چاہتا تھا یہ کتاب چھپ کر کے مارکیٹ میں آئے تاکہ لوگوں کے اندر انتشار پیدا ہو۔ دیکھو جھگڑا کرنے کی بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے، جب وہ کتاب چھپ کر کے مارکیٹ میں آئی پورے ہندوستان کے اندر اس کے خلاف وبال مچ گیا، جگہ جگہ مناظروں کا ماحول بنا، جگہ جگہ جو ہے وہ لوگوں کے اندر انتشار پیدا ہونے لگا۔ حضرات مکرم، یہ وہ اختلاف کی بنیاد تھی جو 1822 کے بعد میں ہندوستان کی سرزمین
سرزمین پر اسماعیل دہلوی کے ذریعے انگریزوں نے رکھی، اس کے بعد میں دوسرا کام انگریزوں نے یہ کیا کہ اسماعیل دہلوی اور اس کے پیر سید احمد کو جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے باضابطہ ہتھیار دے کر کے جو ہے وہ بالا کوٹ کی طرف روانہ کیا۔ یہ باتیں بھی خود ان کی اپنی کتابوں کے اندر موجود ہیں، جو پڑھنا چاہے ان کتابوں کے اندر خود پڑھ سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ دونوں بدبخت اپنے انجام کو پہنچے، اور اسماعیل دہلوی نے یہ بات کہی تھی کہ جو میرے پیر سید احمد کا مرید نہ ہو وہ کافر ہے، اور اس نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جو ہے وہ ایک ہوا چلے گی نا قیامت سے پہلے، اس ہوا کے چلنے کے بعد میں دنیا میں کوئی مسلمان نہیں رہے گا، وہ ہوا چل چکی ہے، اب دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ہے۔ اس طرح کے افکار و نظریات جو ابن عبد الوہاب نجدی نے وہاں پر کتاب التوحید میں دیے تھے، یہاں پہ ہندوستان کی سرزمین پر وہی افکار و نظریات اس نے عام کیے۔ اس کے بعد میں 1857 میں جب علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، پورے ہندوستان کے اندر انگریزوں کے خلاف جب جنگ کا ماحول بپا، لیکن اللہ کی مرضی ایسی ہوئی مسلمان اس کے اندر ہندوستانی لوگ کامیاب نہ ہو سکے اور انگریز پورے ہندوستان پہ قابض ہو گیا۔ اس وقت جو ہے وہ وائٹ ہاؤس لندن کے اندر ایک میٹنگ ہوئی، اس کے اندر ہندوستان کے پادری بھی موجود تھے، انہوں نے اپنی رپورٹ پیش کی اور کہا کہ اب اگر ہندوستان کے اندر ہمیں قابو پانا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہندوستان کے اندر کسی جھوٹے نبوت کے دعوے دار کو کھڑا کیا جائے۔ یہ لندن وائٹ ہاؤس کے اندر جو رپورٹ پیش کی گئی وہ آج بھی موجود ہے، جو پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ اس میں پادریوں نے یہ کہا تھا اگر ہندوستان پہ قبضہ مکمل کرنا ہے تو ایک ایسے شخص کو تیار کیا جائے جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے، پھر مال خرچ کیا جائے، اس کے ماننے والوں کو جو ہے ان کا ساتھ دیا جائے اور ان کو آگے بڑھایا جائے۔ اور پھر آپ حضرات ہندوستان کی پوری ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں، ہندوستان کی سرزمین پر 1857 کے بعد میں علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کالے پانی کی سزا دے دی گئی، اور علامہ عنایت اللہ کاکوروی، علامہ کافی اور دیگر بے شمار مجاہدین آزادی، ان کو کیسی کیسی سزائیں دی گئی، انہیں کیسے کیسے ظلم و ستم کے ان پر پہاڑ توڑے گئے۔ علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی اس کتاب کے اندر جو انڈمان جزیرے کے اندر آپ نے لکھی ہے، جو حالات لکھے اگر آج بھی ہم پڑھتے ہیں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اس وقت علماء اہل سنت کو انڈمان جزیرے کے اندر جس طریقے سے اذیتیں دی گئی تھی، ان اذیتوں کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور روایتیں بتاتی ہیں 1857 کے بعد میں دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر کے جہاں تک نظر جاتی تھی ہر درخت کے اوپر کسی عالم اہل سنت کی لاش لڑکی ہوئی نظر آتی تھی۔ 30,000 علماء کرام کو پھانسی پہ چڑھایا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انگریزوں کو معلوم تھا کہ مسلمانوں کو جو ہینڈل کرنے والے لوگ ہیں وہ علماء کرام ہے، جہاد کا فتویٰ انہوں نے دیا ہے۔ جب تک علماء اہل سنت ان کے درمیان موجود ہے ہم ان کو دبا کر کے نہیں رکھ سکتے۔ چن کر کے علماء کو قتل کیا جانے لگا، خنزیر کے کھالوں کے اندر علماء کو بھر کر کے شہید کیا گیا، اور نہ جانے کس کس انداز کے اندر علماء کی شہادت کا جو ہے وہ انہوں نے سیاہ کارنامہ انجام دیا۔ حضرات مکرم، ایک طرف یہ حالات تھے، دوسری طرف جب وائٹ ہاؤس لندن کے اندر میٹنگ ہوئی تو دیوبند کے اندر چلنے والے ایک مدرسے کو پھر اس وقت انگریزوں نے جو ہے وہ آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ آج بھی سرکاری رپورٹوں میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ بات موجود ہے جو دیوبندیوں نے خود نقل کیا ہے کہ یہاں کی انگریز حکومت نے 1,04,000 روپے دارالعلوم دیوبند کو تعاون دیا۔ 1,04,000 روپے اگر اس وقت چاندی کا سکہ چلتا تھا، آج کے حساب سے اگر جوڑا جائے تو 4.5 کروڑ سے بھی زیادہ وہ رقم بنتی ہے۔ وہ انہوں نے ان کو سپورٹ کیا، اور اشرف علی تھانوی کو جو ہر مہینہ جو وظیفہ ملتا تھا 600 روپے، جو آج کے حساب سے 2.25 لاکھ روپے ہوتے ہیں، ہر مہینہ 2.25 لاکھ روپے دیا جاتا۔ یہ بات میں اہل سنت کی کتابوں سے نہیں بول رہا ہوں، خود اشرف علی تھانوی کے ماننے والوں نے اس بات کو لکھا ہے۔ اب آپ سوچیں، ایک طرف علماء اہل سنت کو شہید کیا گیا، علماء اہل سنت کو کالے پانی کی سزا دی گئی، دوسری طرف ایک مدرسے کو تعاون دیا جا رہا ہے۔ اب جب یہ مدرسے کو جب تعاون دیا، اس کے بعد میں قاسم نانوتوی کو وہاں پر پڑھانے کے لیے رکھا، اور قاسم نانوتوی نے چند سال کے بعد میں ایک کتاب لکھی تحذیر الناس۔ اس کتاب کے اندر اس نے یہ تاثر دیا معاذ اللہ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد میں اگر کوئی دوسرا نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ معاذ اللہ اس نے
نبوت کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ جو حضرات ہسٹری پڑھتے ہیں وہ غور کریں گے تو ان کو پتہ چلے گا وائٹ ہاؤس لندن میں میٹنگ ہوئی کہ ایک نبوت کے دعوے دار کو کھڑا کیا جائے، اور اس کے چند سالوں کے بعد میں دارالعلوم دیوبند میں کتاب لکھی جا رہی ہے، اور اس کتاب میں لکھا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد دوسرا نبی آ سکتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہیں سے جو ہے وہ باضابطہ طور پر آگے کام شروع ہوا۔ جب وہ کتاب لکھی گئی پورے ہندوستان میں ہنگامہ ہو گیا۔ ابھی یہ ہنگامہ ختم بھی نہیں ہوا تھا، تبھی برائن قاطیہ ان کی طرف سے چھپ کر کے آ گئی، جس میں معاذ اللہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے علم کو کم بتایا گیا اور شیطان کے علم کو زیادہ بتایا گیا۔ ہندوستان کے حالات اور زیادہ بگڑے۔ ابھی یہ حالات صحیح بھی نہیں ہوئے تھے، تبھی دوسرا دیوبندیوں کا فتویٰ منظر عام پہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، اور زیادہ حالات خراب ہوئے۔ ابھی حالات درست بھی نہیں ہو پائے تھے، ابھی جھگڑا فتنہ و فساد بڑھ ہی رہا تھا، تبھی حفظ الایمان اشرف علی تھانوی نے لکھی۔ اس کے اندر معاذ اللہ کے رسول علیہ السلام کے علم پاک کو پاگلوں اور چپائیوں کی طرح قرار دیا۔ پورا ہندوستان آگ کے شعلوں میں آ گیا، جگہ جگہ فتنہ و فساد کا ماحول پیدا ہوا، مسلمان آپس کے اندر لڑائی جھگڑے کا شکار ہونے لگے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ یہ جھگڑا کون کرواتا ہے، میں کہتا ہوں 1822 سے پہلے جب کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، یہ سارا جھگڑا کہاں سے آیا؟ یہ سارا اختلاف کہاں سے آیا؟ تم نے ہسٹری نہیں پڑھی، تاریخ نہیں پڑھی۔ یہ تاریخ پڑھو گے تو تم کو پتہ چلے گا کہ اختلاف کی بنیاد کس نے رکھی ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار تو جو ہے وہ اس وقت 1856 میں پیدا ہوئے، جب یہ فتنہ و فساد بپا کر رہے تھے، جب ان گستاخانہ کتابوں کو مارکیٹ میں چھاپا گیا۔ کئی سالوں کے بعد میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1902 کے اندر ان لوگوں کے کافر ہونے کا فتویٰ دیا۔ پھر 1906 کے اندر اعلیٰ حضرت جب تشریف لے گئے مکہ مدینہ جب حج کے لیے، اس وقت مکہ اور مدینہ کے علماء نے ان کے کافر ہونے کا فتویٰ دیا، لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وصال سے 11 سال پہلے دیوبندیوں کو خط لکھا، اشرف علی تھانوی کو خط لکھا کہ دیکھو میرا اور آپ کا یہ پراپرٹی کا جھگڑا نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کی عظمت کا معاملہ ہے، آپ لوگ آؤ، ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں، سارا اختلاف ختم ہو جائے، سارا جھگڑا ختم ہو جائے، اور جو بھی باتیں کرنی ہے سامنے بیٹھ کر کے باتیں کریں۔ وہ ٹالتے رہے۔ اعلیٰ حضرت بار بار خط لکھتے رہے۔ اشرف علی تھانوی کو خط لکھا کہ دیکھو مان جاؤ، اتنا زیادہ جو ہے وہ تکبر پہ نہ آؤ، آخر جو ہے وہ لوگوں کا تو خیال رکھو، لوگوں میں انتشار ہے، لوگوں میں فساد ہے، لوگوں کے اندر جو ہے وہ بے چینی ہے، اس بے چینی کو دور کرنے کے لیے آؤ ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں، اور جو ہے وہ دین قرآن و سنت کی روشنی کے اندر صحیح طور پر گفتگو کر لی جائے۔ لیکن جو اختلاف بڑھانا چاہتے تھے وہ لوگ بیٹھنے کے لیے تیار نہ ہوئے، اور وہ دنیا سے چلے گئے، اپنی قبروں میں بھگت رہے ہیں، اور جو اختلاف وہ پیدا کر کے گئے تھے آج بھی وہ اختلاف امت مسلمہ کے لیے ناسور بنا ہوا ہے۔ حضرات مکرم، یہ سوچنے والی بات ہے، چند مولویوں کا جھگڑا تھا، پوری امت کیوں انتشار کا شکار ہوئی؟ تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے، اگر چند مولویوں کا یہ جھگڑا ہوتا تو جہاں سے شروع ہوا تھا وہیں پہ ختم ہو جاتا، وہ مولوی مرتے وہیں پہ فتنہ دب جاتا۔ لیکن اس فتنے کو باضابطہ طور پر لاکھوں روپے کا تعاون، کروڑوں روپے کا تعاون انگریز کر رہے تھے، اور انگریز نہیں چاہتے تھے کہ یہ فتنہ ختم ہو، کیونکہ انگریزوں کا طریقہ کیا تھا؟ رول اینڈ ڈیوائس، یعنی لوگوں کو لڑاؤ اور پھر حکومت کرو، اور وہ چاہتے تھے جب تک مسلمان لڑتے رہیں گے ہم حکومت کرتے رہیں گے۔ لیکن کیا ہم اللہ اس کے رسول کی شان کے اندر گستاخی جو ہے وہ برداشت کر لیں گے؟ ایسا تو کبھی ہو نہیں سکتا ہے۔ حضرات مکرم، اب آپ ٹھنڈے دل سے سوچو، آج جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ بریلی والوں کا جھگڑا ہے، فلاں کا جھگڑا ہے، میں آپ کو ایسی سیدھی بات بتاتا ہوں، اگر آپ کے بھیجے کے اندر تھوڑا سا بھی گودا ہے تو آپ لوگ سمجھ جاؤ گے، اور جو لوگ عقل کے پیچھے لاٹھی لے کے گھومتے ہیں وہ نہ کل سمجھے ہیں اور نہ آج سمجھیں گے۔ یہ منارہ مسجد ہے، منارہ مسجد کے بیسٹ مین میں آپ چلے جاؤ، منارہ مسجد کے بیسٹ مین میں ایک مزار ہے، وہ مزار کن کا ہے؟ وہ علامہ محمد اشرف گلشن آبادی کا مزار ہے۔ یہ علامہ محمد اشرف گلشن آبادی یہ کب کے ہیں؟ یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہونے سے پہلے کے ہیں۔ یہ جائے منارہ مسجد دور نہیں ہے، وہاں پہ جو مزار بنا ہے بیسٹ مین میں آپ جا کر کے آج بھی اس کی جو ہے وہ زیارت کر سکتے ہیں۔ ان میں جو مزار صاحب مزار ہے محمد اشرف گلشن آبادی، انہوں نے
کتاب لکھی تھی. کتاب معلوم ہے کس سن میں لکھی تھی؟ اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 9 سال پہلے، یعنی 1848 کے اندر انہوں نے کتاب لکھی تھی. اعلیٰ حضرت 1857 میں پیدا ہوئے ہیں. اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 9 سال پہلے کتاب لکھی تھی. انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا اور اس بات کو لکھا ہے کہ کلکتہ کے اندر ایک مولانا صاحب تشریف لے گئے. ان کے پاس میں ایک پادری آیا اور پادری آنے کے بعد میں کہنے لگا یہ 50 روپے آپ کی تنخواہ ہے اور یہ 50 روپے ہر مہینے ہم آپ کو پابندی کے ساتھ میں دیتے رہیں گے. 50 روپے کے اوپر آپ لوگ چونکنا مت. یہ 50 روپے اس زمانے کے اعتبار سے ہزاروں ہزار روپے ہو جائیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ 1 لاکھ روپے کے برابر ہو جائے. 50 روپیہ دیا، ہر مہینہ تم کو 50 روپیہ دیا جاتا رہے گا. تو مولانا صاحب نے کلکتہ کے عالم نے پوچھا مجھے کیا کرنا ہے؟ کہا آپ کو قرآن پڑھانا ہے، حدیث پڑھانا ہے، لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ حدیث پہ مضبوطی سے اوپر قائم رہو، لوگوں کو مسائل مت پڑھانا، لوگوں کو عقائد کے بارے میں تعلیم مت دینا. اور پھر وہ 50 روپیہ دے کر کے وہ پادری چلا گیا. دوسرے دن ایک عالم آئے اور آ کر کے اس کلکتہ کے مولانا صاحب کو مبارکباد دینے لگے. مبارک ہو تم کو، تم بھی ہمارے پادری کے علماء کے اندر شامل ہو گئے ہو. انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا جو کل آپ سے 50 روپیہ دے کر کے ملاقات کیے تھے یہ پادری ہیں، انگریزوں کی طرف سے ہندوستان میں ان کو مقرر کیا گیا ہے. ہم 40 علماء ہیں جو ان کے ہاتھ کے نیچے کام کرتے ہیں، سب کو پابندی سے پیسہ ملتا ہے اور ہمارا کام یہ ہے لوگوں کو قرآن پڑھانا، حدیث پڑھانا، لوگوں کو دین کی طرف بلانا. لیکن یہ ساتھ میں ان کو بتا دینا کہ علماء سے مت ملو، اماموں کو مت مانو اور نیاز فاتحہ وغیرہ مت کرو، ان سب چیزوں سے دور رہو، یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو اس کے بعد میں وہ عالم کہتے ہیں کہ اس نے مجھ کو ایک فہرست دکھائی، اس کے اندر علماء کے نام لکھے تھے. یہ سارے علماء اس پادری کے ہاتھ کے نیچے کام کرتے ہیں اور ان سب کو ہر مہینہ پابندی کے ساتھ میں وظیفہ ان کے گھروں میں پہنچا دیا جاتا ہے. ان کا بیان عالم کا جب میں نے لسٹ کے اندر نام دیکھے تو میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے کہ بڑے بڑے علماء کام کرنے والوں کی لسٹ کے اندر شامل تھے. وہ کہتے 50 روپے نکال کر کے میں نے اس کے منہ پہ مارے، کہا ایسی گندی نوکری مجھ کو نہیں کرنی، ایسی پادری کی گندی نوکری مجھ کو نہیں کرنی. اب آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں اگر یہ جھگڑا اعلیٰ حضرت کا پیدا کیا ہوا ہے، اعلیٰ حضرت تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس سے 9 سال پہلے کی بات ہے. خود وہ پادری اور اس کے ایجنٹ بتا رہے ہیں کہ ہم کو ہندوستان میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ مسلمانوں کو آپس میں لڑائیں، قرآن پڑھ کے سکھائیں، حدیث پڑھ کے سنائیں اور تاکہ لوگ آپس کے اندر اختلاف اور انتشار کا شکار ہو. تو جو الزام رکھتے ہیں کہ یہ سارا جھگڑا بیڑی شریف کا پیدا کیا ہوا ہے، ان کو چاہیے کہ 1857 سے پہلے کے حالات کو پڑھ لیں. اور یہ ایک بڑا عجیب معاملہ ہے، یہ ساری تاریخ ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے. اس کو ہم نے کتنی مرتبہ پڑھا اور سنا، اس کے باوجود بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. اب وقت چونکہ سمٹ گیا، میں اصل جو بات کہنے جا رہا تھا اس کو بھی میں شروع نہیں کر پایا ہوں، اس کو پھر کبھی میں شروع کروں گا. لیکن میں آخر میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ علماء کرام لڑاتے ہیں، یہ اختلاف کرتے ہیں، یہ آپس میں ملنے نہیں دیتے ہیں، مجھے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ مکہ اور مدینہ میں بے شمار لوگوں کو شہید کر کے اختلاف کس نے پیدا کیا؟ حرمین شریفین کے اندر خون کی ہولی کھیل کر کے اختلاف کس نے پیدا کیا؟ حضرت امام حسین کے روزے پر جو ہے وہ پھاوڑا چلا کر کے اختلاف کس نے پیدا کیا؟ روئے زمین کے نیچے جتنے مسلمان ہیں سب کو کافر کس نے کہا؟ انہوں نے ہی تو کہا کہ وہابی ہے وہی مسلمان ہے، باقی سارے کے سارے کافر ہیں. تو کیا یہ اختلاف نہیں ہے؟ کوئی اگر ہم کو کافر کہے کیا یہ جھگڑا کرنا نہیں ہوا؟ کوئی ہم کو مشرک کہے کیا یہ جھگڑا کرنا نہیں ہوا؟ اتنی چھوٹی سی بات بھی اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے، اور میں کہتا ہوں ہندوستان کی سرزمین پر جب وہابیت کی بنیاد رکھی گئی، پہلی کتاب لکھی گئی، پہلی کتاب لکھنے والا خود کہہ رہا ہے میں نے یہ کتاب لکھی ہے، اس کتاب کو جب چھپایا جائے گا مسلمان آپس میں لڑیں گے اور خوب جھگڑا کریں گے. بتاؤ جھگڑا کرنے والی کتاب کس نے لکھی ہے اور جھگڑا کس نے کروایا ہے؟ کیا اس سے پہلے بھی کبھی نماز جنازہ کے بارے میں جھگڑا ہوتا تھا؟ کیا اس سے پہلے کبھی یہ جھگڑا ہوتا تھا کہ کس کو دعوت میں بلایا جائے کس کو نہ بلایا جائے؟ کیا اس سے پہلے کبھی یہ جھگڑا ہوتا تھا کہ صلاۃ و سلام پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے؟ یہ سارا جھگڑا کس نے پیدا کیا؟ اگر بھیجے میں عقل ہے تو تھوڑا سا غور کرو گے تو بات سمجھ میں آئے گی. اور جو یہ اتنا بھولا بن کر کے کہہ دیتے ہو نا کہ یہ سنی لوگ لڑاتے ہیں، میں کہتا ہوں
کہ یہ بات اتنی سخت بات ہے کہ اس کی سختی کی وجہ سے میں کہتا ہوں تمہارے ایمان کا بھی جنازہ نکل سکتا ہے۔ اور تم کہتے ہو بڑے جو ہے وہ اصلاح کرنے والے، کیا یہی اصلاح ہے؟ حرم شریف میں چلے جاؤ، 12 ربیع الشریف کو روزہ رکھ کے دیکھ لو، افطاری کے لیے دسترخوان لگا کے بیٹھ جاؤ، تمہارا دسترخوان اگر متوع نہ اٹھا کے لے جائے تو مجھ کو آ کر کے بتانا، بتاؤ جھگڑا کون کراتا ہے؟ اور میں کہتا ہوں وہاں مکہ مدینہ میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہیں کلہ میں جا کر کے دیکھ لو نا، مسجد تمہاری ہے، تم نے بنائی ہے، تمہارا امام ہے، لیکن تم صلاۃ و سلام نہیں پڑھ سکتے۔ یہ پہلے سے جو ہے وہ وہابیوں نے لکھوا کے رکھا ہے۔ یہی کلہ کی بات کرتا ہوں میں کہ یہاں پہ صلاۃ و سلام نہیں پڑھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے محبوب پہ خوب درود و سلام پڑھو، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں پہ سنی امام رکھنا ہے تو تم صلاۃ و سلام یہاں پہ نہیں پڑھ سکتے۔ تو جھگڑا کون کروا رہا مجھے بتاؤ؟ ہم قرآن پہ عمل کریں، ہمیں قرآن پہ عمل سے روکا جائے تو جھگڑا کرانے والا کون ہوا؟ اور اگر نہیں سمجھ میں آیا تو تھوڑا اور قریب سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آج پوری بمبئی کا آپ لوگ سروے کر کے دیکھ لو، آپ لوگوں کو جو سینکڑوں کی تعداد کے اندر دیوبندیوں کی مسجدیں ملیں گی، وہ اکثر ان میں سے پہلے ہم سنیوں کی مسجد تھی، انہوں نے قبضہ کر کے اپنے قبضے میں لیا۔ اگر ہم سب ایک ہیں، اگر ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، اگر دیوبندی سب اتحاد چاہتے ہیں، انہوں نے ہماری مسجدوں پہ قبضہ کیوں کیا؟ انہوں نے ہماری مسجدوں میں سے ہم کو کیوں نکالا؟ اپنے امام کو کیوں رکھا؟ ان کو تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے سنی الگ ہے، ہم لوگ الگ ہیں، لیکن ہمارے لوگ کہتے ہیں وہ تو بڑے اتحاد کے دائی ہے اور بڑی اچھی باتیں کرنے والے ہیں۔ حضرات مکرم، اگر کسی کے ایمان کا جنازہ نکلنا ہوتا ہے تو وہ اسی طرح کی باتیں کیا کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں آج جتنا جھگڑا ہے، جتنا اختلاف ہے اور جتنا انتشار ہے، اور جو لوگ بھی اتحاد کو چاہتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں گہرائی سے اگر آپ غور کریں گے، ہر جھگڑے، ہر اختلاف کے پیچھے یہی نظر آئیں گے۔ مدینہ منورہ کے اندر مینارے پر اللہ کے رسول پر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنے والے کو نجدیوں نے مینارے سے گرا کر کے شہید کر دیا تھا کہ مینارے پہ تم سلام کیوں پڑھتے ہو؟ بتاؤ جھگڑا کس نے کروایا؟ سلام پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا اور سلام سے روکا جاتا ہے۔ اگر کوئی اشہد ان محمد رسول اللہ پر انگوٹھا چوم لے تو اس کے انگوٹھوں کو کاٹ دیا گیا۔ کیوں کاٹا گیا؟ کیوں کاٹا گیا؟ جب حضرت ابو بکر صدیق نے ایسا کیا ہے، ہم کو ایسا کرنے سے روکا گیا۔ بتاؤ جھگڑا کون کروا رہا ہے؟ حضرات مکرم، صرف ایسے کہہ کے نکل جانے سے کام نہیں چلے گا، قیامت بھی آنی ہے اور میدان قیامت بھی بپا ہونا ہے، اور میدان قیامت کے اندر سب کی حاضری ہونی ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت بعد میں پیدا ہوئے، یہ جھگڑا کرانے والی کتاب تو بہت پہلے لکھ دی گئی، بہت پہلے جو منظر عام پہ آ گئی تھی، اور یہ سب کچھ بہت پہلے ہو چکا تھا۔ اور اگر کوئی بندہ اب بھی نہ سمجھے تو نہ سمجھے، یہ اس کی سمجھ کا قصور ہے، ورنہ تو ہمارے علماء فیصلہ کر کے چلے گئے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شاگرد تھا بشر مریسی، جب وہ گمراہ ہو گیا اور گمراہ ہو کر کے جب مرا، اس کو جس دن دفن کیا گیا، اسی قبرستان کے ایک نوجوان کو اس کے گھر والوں نے خواب میں دیکھا، وہ بوڑھا ہو گیا ہے۔ گھر والوں نے پوچھا تو جوان تھا، تو کیسے بوڑھا ہو گیا؟ بولے آج ایک گمراہ کو جب اس قبرستان کے اندر دفن کیا گیا تو قبر نے جو ہے وہ جہنم میں اتنی زور سے آواز نکالی، اس آواز اور چھنگاڑ کی وجہ سے قبرستان میں جتنے جوان تھے سب کے سب بوڑھے ہو گئے۔ یہ جب مرتے ہیں تب جا کر کے ان کو پتہ چلتا ہے، اس لیے زندگی میں ہم آپ کو سمجھاتے ہیں۔ اور میں آخری بات عرض کرتا ہوں، جو ہمیں کہتے ہیں تم جھگڑا کرانے والے ہو، میں کہتا ہوں کیا غوث پاک نے بھی جھگڑا کروایا تھا؟ کیا غوث پاک نے بھی تو ان کا رد کیا ہے؟ کیا سیدنا صدیق اکبر بھی جھگڑا کرانے کے لیے آئے تھے؟ انہوں نے بھی تو کہا ہے کہ ان سے دور رہو۔ حضرت عمر فاروق بھی کیا جھگڑا کرانے کے لیے تھے؟ میں کہتا ہوں تاریخ پڑھو پہلے، معاذ اللہ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی جھگڑا کروایا، میرے آقا نے فرمایا ان سے دور رہو۔ جھگڑا جو ہے وہ ہم نہیں کراتے، جھگڑا تو یہ خود پیدا کرتے۔ میرے آقا کیا بتا کے چلے گئے کہ نجد سے زلزلے اور فتنے نکلیں گے۔ اللہ کے رسول نے بتایا نجد سے زلزلے اور فتنے نکلیں گے، اور میرے آقا نے بتایا جب فتنے ظاہر ہوں اور جس کے پاس علم ہو اپنے علم کو ظاہر کرے، اگر علم کو ظاہر نہ کرے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ اللہ اس کا نہ فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول فرمائے گا۔ تو فتنہ نکلے تو علماء کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول نے پہلے ہی بتا دیا۔ اب اس کے بعد میں اگر کوئی ہماری زبان کو روکتا ہے نا، تو میں کہتا ہوں کہ بنی اسرائیل کو جا کر کے پڑھ لو۔ وقت چونکہ سمٹ گیا، یہ عنوان بڑا جو ہے وسیع ہے، لیکن جو پیغام میں نے آپ کے حوالے کیا ہے اس پیغام کو اگر یاد رکھو گے تو ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا انشاءاللہ نصیب ہوگا، ورنہ پھر مرنے کے بعد میں پھر افسوس کرنے کا کوئی مقام باقی نہیں رہ جائے گا۔ اللہ تعالی ہدایت کے اوپر استقامت عطا فرمائے۔